ابو ذر اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ وہ مکہ میں آیا، نبی سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹے رہے۔ حضرت علی آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے ہاں۔ اس کے بعد نہ علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ علی رضی اللہ پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے ہاں۔ علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا نامناسب ہوا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے جب جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی اسلام کی دعوت دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔